آج وہ پھر سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ کراچی کی تپتی ہوئی دھوپ، بہتا ہوا پسینہ اور اس کے خوبصورت رخسار۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے، لیکن وہ نہ جانے اب کہاں کھو گئے تھے۔ وقت کی دھول میں شاید مٹتے جا رہے تھے۔ وہ جب اسٹوڈنٹ تھا تو چاہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر کسی بہت ہی اچھی جاب پہ لگ جائے، اور اس کو لگتا بھی تھا کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں ڈگری آئے گی، ایک بڑی سی ملٹی نیشنل کمپنی کی کوئی کرسی اسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ چونکہ وہ بہت لائق اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے شروع سے اپنے بڑوں سے اور استادوں سے یہی سن رکھا تھا کہ اگر پڑھو گے لکھو گے نہیں تو پھر کسی اچھی نوکری پر نہیں لگ سکو گے، لہٰذا اس کا شروع سے یہی خواب تھا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھائی لکھائی کرے گا اور بہت اچھی جاب پہ لگے گا، اور اسی جاب کے دوران اسے پھر ایک خوبصورت سی لڑکی ملے گی اور اس کا گھر بس جائے گا اور زندگی یوں ہی گزرتی جائے گی۔ لیکن یہ زندگی بڑی سخت چیز ہے، اس میں سارے خواب مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا نام جنید تھا۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ماں باپ کا وہ اکلوتا چشم و چراغ تھا، اور اس کے ماں باپ یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ پر جاب پر لگ جائے۔ دوران پڑھائی اسے ایک لڑکی سے محبت بھی ہو گئی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس لڑکی کا نام فاریہ تھا۔ وہ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ فاریہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جنید کوئی دل پھینک انسان تھا، لیکن جنید کو فاریہ پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ فاریہ بہت خاموش طبع لڑکی تھی، گو کہ وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن دل کی بہت نرم تھی۔ آہستہ آہستہ جنید اور فاریہ کی دوستی بڑھتی گئی اور یہ دوستی ان کی محبت میں بدل گئی۔ دونوں انجان تھے کہ زمانے میں محبت کتنا بڑا جرم ہے یہ انہیں ابھی نہیں معلوم تھا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جا کے ذکر کریں گے اور ماں باپ ان کی شادی کرا دیں گے، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جنید نے جب پڑھائی مکمل کی تو اس نے اپنے ماں باپ سے ذکر کیا کہ اسے فلاں لڑکی پسند ہے اور وہ اس کا رشتہ مانگ لیں۔ فاریہ نے بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ میرے والد میری شادی کہیں اور کر دیں، برائے مہربانی اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو۔ اس کے والدین جب اس گھر میں داخل ہوئے تبھی انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اس گھر میں ان کی بات نہیں بنے گی، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا بنگلہ تھا اور جنید کے پیرنٹس ٹھہرے ایک درمیانے طبقے کے لوگ۔ خیر پھر بھی بیٹے کی خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اس گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد جا کے اپنا مدعا بیان کیا۔ فاریہ کے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے سنا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ موقع پر ہی انکار کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، لہٰذا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ تو والدین نے بڑے فخر سے بتایا کہ ابھی MBA کمپلیٹ کیا ہے اس نے اور بہت جلد کسی بہت اچھی نوکری پر لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، جب آپ کا بیٹا کسی اچھی نوکری پر لگ جائے گا تو آپ دوبارہ تشریف لائیے گا، بہت جلد رشتہ پکا کر دیا جائے گا۔ یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میری بیٹی کے رہنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے، میں اس کو اس طرح کسی بے روزگار کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن مجھے بچوں کی محبت کی بھی قدر ہے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ جیسے ہی اس کی نوکری لگے رشتہ پکا ہو جائے۔ ماں باپ یہ جواب سن کر واپس آ گئے، وہ کہ ماں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چبھن ضرور تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ صرف ٹالنے کے لیے کہا ہے، لیکن جنید کے والد بہت پرجوش تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میرے بیٹے نے اتنے اچھے نمبروں سے MBA کی ڈگری لی ہے تو اسے بہت جلد کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی۔ شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور موجودہ حالات میں کتنے ہی لوگ MBA تو کیا انجینئرنگ کی ڈگریاں لے کر بھی اپنے ہاتھوں میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کی چپلیں ٹوٹ گئی ہیں، گھس گئی ہیں، مگر ان کو نوکری نہیں ملی اور مجبوراً انہوں نے پھلوں کی ریڑھی لگا لی، پھولوں کی ریڑھی لگا لی کہ شاید زندگی اسی طرح سے آہستہ آہستہ چل تو نکلے۔ خیر جنید اپنی آنکھوں میں خواب سجائے اور فاریہ کی محبت اپنے دل میں دبائے نوکری کی تگ و دو میں سڑکوں پر اسی طرح سے چلنے لگ گیا۔ کچھ عرصہ تو وہ اسی طرح سے گھومتا اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نوکری ڈھونڈتا رہا۔ بہت سی جگہوں پہ اس نے CV بھی جمع کروائی اور اسے امید تھی کہ بہت جلد اسے کہیں نہ کہیں سے کال آ جائے گی۔ ایک تو کراچی کے اندر گرمی بھی بہت ہی خراب تھی، آواز گو کے چلتی تھی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے لو چل رہی ہے اور منہ پر تھپیڑے مار رہی ہے۔ اس جلتی بجھتی دھوپ میں اس کا سارا رنگ جھلس گیا تھا۔ اس کا وہ حسن جو کہ فاریہ کو بہت پسند تھا، وہ رنگ روپ، وہ سب کا سب اب کہیں کھو رہا تھا۔
خیر پھر بھی اسے امید تھی کہ جیسے ہی اسے کوئی اچھی نوکری ملے گی سب کچھ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا اور وہ اپنی پسند کی ہم سفر کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کرے گا۔ دوسری طرف فاریہ کا باپ بھی انتہائی ناراض تھا کہ اس کی بیٹی نے محبت بھی کی تو ایسے تھکڑ انسان سے جس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں۔ چلو اگر جاب نہ بھی ہوتی، کم سے کم اگر کوئی امیر خاندان ہوتا تو کسی آسرے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کے باپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو پھنسایا ہے تاکہ اس کی زندگی سہل ہو سکے۔ لیکن میری بیٹی کا کیا؟ میری بیٹی کی زندگی تو عذاب ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ دور کا باپ تھا، وہ پرانے زمانے کا نہیں کہ جو موقع پر ہی انکار کر دے۔ اس کو پالیٹکس بھی آتی تھی۔ اس نے بہت ساری ملٹی نیشنل فرمز میں اپنے تعلقات استعمال کر کے حد درجہ یہ کوشش کی کہ جنید کی جاب جلدی کہیں نہ لگے۔ 1 سال ہو گیا تھا دوسری طرف جنید کو جوٹیاں گھساتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں اس کی نوکری لگ جائے، لیکن وہ ہر طرف سے نا امید ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار فاریہ کے باپ نے کہا کہ میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میری بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور اگر عمر نکل گئی تو اچھے رشتے بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ فاریہ نے اپنے باپ کو تھوڑا اور انتظار کا کہا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی انتظار کر لے جنید کی نوکری کہیں نہیں لگنے والی۔ آخر کار ایک دن جنید کو فاریہ کے باپ نے اپنے پاس آفس میں بلوایا اور اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے جنید کو کہا کہ دیکھو، تمہیں بہت سی اور لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن اچھا فیوچر بنانے کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری بیٹی کی زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤ گے تو میں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ جنید نے بہت سوچا، وہ بہت تھک چکا تھا کیونکہ اب اس کے والد بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں دوائیوں تک کے پیسے نہیں تھے کیونکہ ساری جمع پونجی تو اس کے والدین اس کی پڑھائی پر لگا چکے تھے۔ جنید نے یہ کہا کہ اگر میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہیں نوکری دلوا دوں گا کہیں نہ کہیں۔ جنید کہنے لگا نہیں، اگر میں اپنی محبت کا سودا ہی کر رہا ہوں تو یہ سودا اتنا سستا نہیں کروں گا، آپ کو مجھے کسی باہر کے ملک میں سیٹ کروانا ہوگا۔ جنید نے اپنی یہ ڈیمانڈ جب فاریہ کے والد کے سامنے رکھی تو وہ فوراً مان گئے کیونکہ ان کے اتنے تعلقات تھے کہ وہ جنید کو کہیں بھی سیٹل کروا سکتے تھے۔ انہوں نے جنید کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم آج ہی فاریہ کو کسی نہ کسی طرح انکار کر دو کہ تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اور میں تمہیں کہیں بھی سیٹل کروا دوں گا۔ جنید نے کہا نہیں، پہلے آپ مجھے سیٹل کروائیں، میں باہر جا کر اس کے ساتھ یہ تمام تعلقات ختم کر لوں گا، رابطے توڑ دوں گا، تو وہ خود بخود کہیں نہ کہیں آپ کی پسند پر مان جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جنید نے اپنی آنکھوں میں آئے تمام سپنوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب غربت گھر میں قدم رکھتی ہے تو محبت کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ غربت اتنی زیادہ بڑھے وہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہو جائے، لہٰذا وہ ملک سے باہر چلا گیا اور اس نے بہت جلد اپنا رابطہ فاریہ سے ختم کر لیا، اور پھر وہیں اس نے اپنے والدین کو بھی بلوا لیا اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ ادھر فاریہ کے والد بھی بہت خوش تھے کہ چلو ان کی بیٹی کی جان اس غریب لڑکے سے چھوٹ گئی اور اب وہ اپنے جیسی کسی بزنس مین فیملی میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں گے۔ اور یہاں محبت مسکرا رہی تھی کہ محبت کی سختیاں بہت کم لوگ ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں، آج کل تو محبت صرف برائے فروخت ہی ہے۔